بیماری اور دوا کا رشتہ اٹوٹ انگ کی مانند ہے۔ سینکڑوں بیماریاں ایسی ہیں جن کے علاج موجود ہیں، لیکن صدیوں کی توہمات اور سماجی رویوں کے باعث یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ لا علاج بیماریاں ہیں۔ انہی بیماریوں میں سے ایک بیماری جزام یا کوڑھ بھی تھی، جسے 60 برس پہلے تک پاکستان میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ جزام یا کوڑھ ناقابل علاج ہے۔ ایسے ماحول میں عزم اور استقلال کی پیکر ڈاکٹر روت فاؤ نے پاکستان میں قدم رکھا اور جزام کے مریضوں کا علاج شروع کیا، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ بھی سمجھانا شروع کیا کہ جزام یا کوڑھ نہ تو متعددی بیماری ہے اور نہ ہی ناقابل علاج مرض ہے۔ ڈاکٹر روت فاؤ نے میری ایڈیلیڈ لیپروسی سینٹر کو، جو کہ فقط ایک کمرے پر قائم تھا، بام عروج پر پہنچایا، اور آج اس ادارے کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ کہ میری ایڈیلیڈ لیپریسی سینٹر کا قیام 1956 میں عمل میں آیا تھا۔ اس کے بانی اراکین میں مسز بیٹرکس مینیزز، سر برنس وارگس، ڈاکٹر اینی روش اور سر میری ڈویل شامل تھے۔ 1958 میں ڈاکٹر زرینہ فضل بھائی اس سینٹر کے کور گروپ میں شامل ہوئیں۔ اس سینٹر کے قیام کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس زمانے کے میکلور روڈ، جسے اب آئی چندری گڑھ روڈ کہا جاتا ہے، کے اطراف کی کچی آبادی میں جزام یا کوڑھ کے درجنوں مریض شدید کرب و اذیت میں زندگی گزار رہے تھے۔ اس زمانے میں کوڑھ ایک ایسی بیماری تھی جس کا کوئی باقاعدہ علاج تب دریافت نہ ہوا تھا۔ یہ بیماری مریض کو ہلاک نہیں کرتی، مگر اسے موت سے بھی بدتر زندگی جینے پر مجبور کر دیتی تھی۔ کوڑھ کے مریض ہاتھوں پیروں کے بدحیت ہو جانے اور ٹوٹ پھوٹ جانے کے باعث بھیانک ترین شکل اختیار کر لیتے تھے۔ اس زمانے میں اسے اچھوت کی بیماری سمجھا جاتا تھا۔ عام طور پر جزام یا کوڑھ کے مریض کو علاقے کے باہر پھینکوا دیا جاتا، جہاں کوئی ان کا پرسان حال نہ ہوتا۔ ان کے پاس دو ہی راستے ہوتے تھے، یا تو سسک سسک تڑپ تڑپ کر موت کا انتظار کریں، اپنے جسم کو گلتا سڑتا اور جانوروں کی خوراک بنتا دیکھیں، یا پھر خودکشی کر لیں۔ جزام کا مرض جیسے اور مرض ہوتے ہیں، ایک مائکرو آرگینزم ہے، جراثیم ہے جس سے ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ یہ انسان سے انسان کے اندر ہی منتقل ہوتا ہے۔ انسان کے علاوہ صرف ایک خاص قسم کے چوہے کی طرح کی ایک جانور ہوتے ہیں، آرمیڈیلوز، جو کہ زیادہ تر نارتھ امریکہ ساؤتھ امریکہ میں پائے جاتے ہیں، ان کے اندر یہ دیکھا گیا۔ تو اس کی بہرحال منتقلی جو ہے وہ انسان سے انسان کے اندر ہی ہے، اور یہ ایک متعدی یا انفیکشس ڈیزیز ہے۔ لیکن یہ کہ جس طرح اور دوسرے انفیکشس ڈیزیز ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں یہ بہت کم لگنے والی بیماری ہے۔ کہا جاتا ہے اور میڈیکلی ڈاکیومنٹڈ ہے کہ لگ بھگ 90 سے 95% جو لوگ ہیں ان کے اندر قدرتی مدافعت یا نیچرلی امیون ہوتے ہیں اس بیماری کے لیے۔ 9 ستمبر 1929 کو جرمنی میں پیدا ہونے والی روت فاؤ دوسری جنگ عظیم کے بعد ڈاٹرز آف دی ہارٹ آف میری کی کمیونٹی میں شامل ہو گئیں۔ اس تنظیم کی بنیاد میری ایڈیلیڈ نے رکھی تھی۔ اس تنظیم کا مشن دنیا میں کسی بھی جگہ انسانی مصائب کے خلاف کام کرنا تھا۔ تنہائی کی زندگی گزارنا یا روایتی ننز والا لباس پہننا اس تنظیم کی شرائط میں شامل نہ تھا۔ میڈیکل کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ڈاکٹر روت فاؤ نے دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے بھارت جانے کا ارادہ کیا اور درخواست دے دی، لیکن انہیں بھارت کا ویزا نہ مل سکا۔ انہوں نے سوچا کہ وہ بذریعہ پاکستان بھارت جائیں گی، کیونکہ اس زمانے میں پاکستان سے بھارت جانا نسبتاً آسان تھا۔ وہ کراچی پہنچی اور فارماسسٹ برنس وارگس کی مہمان بنی۔ ایک دن ڈاکٹر روت فاؤ برنس کے ہمراہ کراچی کے میکلور روڈ پر واقع ایک بستی میں گئیں، جہاں جزام کے مریضوں کی مرہم پٹی اور ان کے علاج کے لیے ایک عارضی خستہ حال ڈسپینسری قائم تھی، اور جزام کے مریضوں نے اپنی ماں کو پایا۔ روت فاؤ نے قدم بستی کی طرف بڑھائے تو پھر یہ بڑھتے ہی چلے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے ڈاکٹر روت فاؤ نے اپنی طبی زندگی میں کبھی کوئی جزام کا مریض نہیں دیکھا تھا۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھیں کہ کسی بیکٹیریا کا پیدا کردہ انفیکشن اتنے ہیبت ناک اثرات بھی رکھتا ہوگا۔ انہیں پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور اس وقت کے دارالحکومت کراچی کے مرکز کے عقب میں واقع جزام میں مبتلا افراد کے اذیت ناک مناظر اس بستی میں دیکھنے کو ملے۔ جزام کی جو بستی ہے وہ آپ نے نام سنا ہوگا، میکلور روڈ کا جو ابھی موجودہ نام جو ہے آئی چندری گڑھ روڈ ہے، یہ بستی وہاں پر تھی۔ خیر اچھی بات تو یہ ہے کہ اب پورے پاکستان میں کہیں بھی جو ہے جزام کی بستیاں نہیں ہیں۔ ایک واحد یہ بستی تھی جو میکلور روڈ پر واقع تھی۔
ابھی اس کا نام موجودہ نام مدینہ کالونی ہے، اور اس میں جو ہے جذام کے مریضوں کے ساتھ ساتھ، اب تو جذام کے مریض وہ نہیں ہیں، ان کی اولادیں رہتی ہیں، لیکن عام آدمی بھی وہاں پہ رہتے ہیں سارے۔ کراچی کی اس بستی میں جذام کے خواتین اور مرد مریضوں کی مسخ شدہ شکلیں، گلے ہوئے ہاتھ پاؤں، پیپ بھرے اور بدبو اٹھتے زخم، ان پر بھن بھناتی مکھیاں، جسموں پر چلتے کیڑے دیکھ کر 30 سالہ ڈاکٹر رود فاؤ نے محسوس کیا کہ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد پا لیا، اور پھر انہوں نے اپنے آپ سے یہ وعدہ کیا کہ وہ ان مریضوں کی خدمت زندگی کی آخری سانس تک کریں گی۔ یہ پاکستان کی خوش قسمتی تھی کہ ایک ایسی نوجوان ڈاکٹر جو ہندوستان میں مدر ٹیریسا کے ساتھ کام کرنے کا سوچ کر پاکستان آئی تھیں، اسے قسمت نے پاکستان کے غریب و لاچار مریضوں کی مسیحا اور ماں کے روپ میں بھیج دیا، اور وہ دن رات کا فرق مٹا کر پورے دل و جان سے پاکستان کو اس موذی مرض سے پاک کرنے میں ایسی جٹیں کہ پھر اپنا ملک اور سگے رشتوں کو بھول کر پاکستان کو اپنا مستقل وطن بنا دیا۔ ڈاکٹر رود فاؤ ڈاکٹر تو تھیں، لیکن جب وہ پاکستان پہنچیں تو جذام کے مرض کی ماہر ڈاکٹر نہیں تھیں۔ رود فاؤ نے جذام کے مرض پر موجود کتابیں پڑھنا شروع کی، جذام کے مرض کے بیرون ملک ماہر ڈاکٹرز سے رابطہ کیا اور ان سے معلومات لی۔ انہوں نے امریکی معالج جذام ڈاکٹر پال برانڈ کو خط لکھا، جو بھارت کے شہر ویلور میں ایک کرسچن میڈیکل کالج کے پرنسپل تھے۔ ڈاکٹر برانڈ نے انہیں ویلور آ کر تربیتی کورس کرنے کی دعوت دی۔ وہاں ڈاکٹر روت نے جذام کی تشخیص اور علاج کے بارے میں نئی معلومات اور مہارت حاصل کی۔ 6 مہینے کی سخت تربیت مکمل کرنے کے بعد وہ واپس پاکستان پہنچی۔ 1962 میں ڈاکٹر رود فاؤ نے جذام کا درست طریقے سے علاج کرنے کے لیے طبی مرکز کھولا۔ انہیں ابتدائی طور پر کچھ مسائل کا سامنا بھی رہا۔ مسائل تو بہت تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ تھا کہ وہ لیپروسی نہیں جانتی تھیں، کیونکہ وہ گائنیکالوجی میں انہوں نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی تھی، تو لیپروسی کے بارے میں وہ بالکل نہیں جانتی تھیں۔ پھر اس کے لیے وہ انڈیا گئیں اور وہاں انہوں نے کورس کیا اور لیپروسی سیکھ کے پھر یہاں آئی۔ دوسرا مسئلہ، جو بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جو انہوں نے جب دیکھا کہ مریض جو ہے صرف کراچی کے نہیں ہیں، بلکہ مریض جو ہے خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ اور گلگت بلتستان سے بھی لوگ جو ہے وہاں موجود تھے، تو وہاں انہوں نے محسوس کیا کہ یہ جو بیماری ہے وہ پورے پاکستان میں ہے، تو ان کے پاس وسائل نہیں تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ وسائل کا تھا۔ پھر جب یہاں شفٹ ہوئے، یہاں پر میکلو روڈ سے جب یہاں اس بلڈنگ کے اندر جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں شفٹ ہوئے، تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ نفرت بہت تھی لوگوں کے اندر اس بیماری کے بارے میں، اور اس شدید نفرت کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ جو جذام کا کام کرتے تھے ان کے ساتھ بھی نفرت کرتے تھے۔ تو ایک رد عمل تھا یہاں کے لوگوں کا، اور انہوں نے جو ہے باقاعدہ ہائی کورٹ کے اندر کیس کر دیا اس ادارے کے خلاف کہ اس کو یہاں سے ہٹایا جائے، یہ آبادی کے لیے خطرناک ہے۔ تو خیر اس وقت ہمارے پاس ایک ڈاکٹر زرینہ فضل بھائی لوکل ڈرماٹولوجسٹ تھیں جو ریسرچ کر رہی تھیں اس کے اوپر، تو ان کے پاس کافی اسٹڈیز تھیں، تو انہوں نے ہائی کورٹ میں کنونس کیا اور اللہ کا کرم کہ وہ کیس جیت گئے۔ پھر 1963 تک ڈاکٹر رود فاؤ کراچی میں 80 بستروں پر مشتمل لیپروسی سینٹر قائم کرنے میں کامیاب ہوئیں۔ اگلے 2 سالوں میں انہوں نے لیپروسی کے مرض کا علاج کرنے کے لیے رضاکاروں کو تربیت دینے کے لیے نیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ آف لیپروسی قائم کیا۔ ڈاکٹر رود فاؤ نے پاکستان میں جذام کے مرض کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے کم وسائل کے باوجود انتہائی تیز رفتاری سے کام کیا۔ 1966 میں انہوں نے کراچی کے علاوہ سندھ کے دیگر علاقوں سمیت خیبر پختونخوا، اس وقت کے صوبہ NWFP میں بھی لیپروسی سینٹر بنائے۔ 1967 میں انہوں نے آزاد کشمیر میں بھی سینٹر قائم کیے۔ ڈاکٹر رود فاؤ کو تیزی سے جذام پر قابو پانے کے لیے کام کرنے پر 1968 میں جرمنی کی جانب سے دی آرڈر آف دی کراس ایوارڈ دیا گیا۔ 1969 میں انہیں حکومت پاکستان نے ستارہ قائد اعظم سے نوازا۔ ڈاکٹر رود فاؤ کسی ستائش یا ایوارڈ سے بے نیاز تھیں۔ وہ بلا تخصیص رنگ و نسل و مذہب انسانوں کی خدمت جاری رکھے ہوئے تھیں۔ 1979 میں انہوں نے بلوچستان میں بھی لیپریسی سینٹر قائم کیا اور پھر ملک کے دیگر حصوں تک اپنے کام کو پھیلایا۔
ایک جانب جہاں ڈاکٹر روت فاؤ جزام کے مرض سے نبرد آزما مریضوں کی مددگار بنی، وہیں انہوں نے جزام کے بعد ٹی بی پر قابو پانے کے لیے بھی کوششیں شروع کی اور 1975 میں ٹی بی کنٹرول سروس شروع کی۔ ٹیوبرکلوسس، تپیدق اور جزام یا لیپریسی، ان کے جو دونوں بیکٹیریا ہیں، مائکرو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس اور مائکرو بیکٹیریم لیپرے، یہ ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کو جو مطلب ان کو جو جب آپ ان کی وہ کر رہے ہوتے ہیں، تشخیص کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی ایک دوسرے سے کافی حد تک ملتا جلتا ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ آپ ٹی بی کے اندر آپ تھوک کے ذریعے یا بلغم کے ذریعے اس کو چیک کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ لیپریسی کے اندر آپ اسکن کے نیچے سے تھوڑا سا ٹیشو کا پارٹ ایک نکالتے ہیں اور اسے چیک کرتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ جو اس کی لیب کے اندر جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ تقریباً ایک دوسرے سے بہت ملتا جلتا ہے۔ ڈاکٹر روت فاؤ کی خدمات کو دیکھتے ہوئے 1978 میں حکومت پاکستان نے ہلال امتیاز سے نوازا، اور پھر 1979 میں انہیں حکومت نے لیپروسی کے وفاقی مشیر کے عہدے پر بھی تعینات کیا۔ ڈاکٹر روت فاؤ کی کوششوں کے باعث ہی 1983 میں جزام کے علاج کے لیے جدید طریقے ملٹی ڈرگ تھراپی کو متعارف کرایا گیا۔ پاکستان میں خدمات پر 1985 میں انہیں جرمنی کی جانب سے دی کمانڈرز کراس آف دی آرڈر آف میرٹ ود اسٹار ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 1987 میں ٹی بی اور جزام سے متاثرہ مریضوں کی بینائی سے محروم ہونے کے علاج کی سروس شروع کی، اور اگلے ہی سال ان بیماریوں سے متعلق شعور اجاگر کرنے کے لیے انہوں نے ٹو لائٹ اے کینڈل کے نام سے کتاب شائع کی۔ اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں گے ٹو لائٹ اے کینڈل، تو اس کے اندر ہمیں جو سبق ملتا ہے، انہوں نے اپنے وہ سارے حالات جو اس وقت جو انہوں نے فیس کیے میکلو روڈ میں جو لیپرس کالونی، اور اس کے علاوہ جو پورے پاکستان میں جو انہوں نے کام کیا ہے، کس طریقے سے کام کیا ہے، کہاں کہاں سفر کیا ہے انہوں نے، اور کن کن مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا، اس کے اندر اس کا ذکر ہے۔ حکومت پاکستان نے 1989 میں ڈاکٹر روت فاؤ کو حلال پاکستان ایوارڈ سے نوازا۔ پاکستان اور جرمنی ہی نہیں، کئی دیگر ممالک نے بھی ان کی خدمات کو سراہا۔ 1991 میں امریکہ کی ایک یونیورسٹی نے انہیں اعزازی طور پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی۔ اسی سال انہیں جرمنی اور آسٹریلیا کی یونیورسٹیز نے بھی اعزازی سندیں دیں۔ پاکستان اور ڈاکٹر روت فاؤ دونوں کے لیے 1996 کا سال سب سے اہم رہا، کیونکہ اس سال عالمی ادارہ صحت نے پاکستان کو جزام فری ملک قرار دیا، اور WHO نے اس وقت یہ ایک ٹارگٹ دیا تھا پوری دنیا کو کہ گلوبل ایلیمنیشن ہم اس وقت کہیں گے جب سن 2000 تک دنیا بھر کے اندر یہ ساری دنیا کے اندر یہ چیز اچیو ہو جائے۔ پاکستان نے 1996 میں کر لی تھی، انڈیا، برازیل، انہوں نے پھر بعد میں آہستہ آہستہ اچیو کی، لیکن یہ کہ اب اس وقت تو دنیا بھر کے اندر وہ یہ ہے کہ ساری دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ اس ٹارگٹ سے نیچے ہی رہ رہے ہیں۔ اگر آپ پاکستان میں بھی دیکھیں تو پاکستان میں 220 ملین کی پاپولیشن ہے، تو اس میں اگر 400 کیسز ملتے ہیں تو ہم 0.4 یا 0.5% کے اب اس میں ریٹ پہ چل رہے ہیں، یا 0.5 پر 100,000 کے حساب سے چل رہے ہیں۔ تو ایک وہ یہ ہے، لیکن یہ کہ جو ایک ایکسٹنکشن جسے کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس کا بالکل ختم ہو جانا، وہ ابھی فی الحال ممکن نہیں ہے۔ پاکستان کو جزام فری ملک قرار دیے جانے کے بعد بھی ڈاکٹر روت فاؤ کی خدمات نہیں رکیں، اور انہوں نے اگلے ہی سال 1997 میں پاکستان بھر سے لیپریسی کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے کام کا آغاز کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی خدمات دیگر امراض میں مبتلا مریضوں کو بہتر سے بہتر سہولت فراہم کرنے پر مبذول رہیں۔ جزام کے علاوہ ڈاکٹر فاؤ نے ٹیوبرکلوسس کو شامل کیا، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹیوبرکلوسس جو ہے وہ اس کا جراثیم ملتا جلتا ہے شکل و صورت میں بھی، اور طبیعت کے اعتبار سے بھی یہ ملتا جلتا ہے لیپروسی سے، تو اس پہ کام کرنا آسان تھا، اور یہ بھی ہمارا اس وقت جو ہے معاشرے کا ایک المیہ ہے، یا ایک بڑی پرابلم، میجر پرابلم ہے اس وقت پاکستان کے اندر۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ڈاکٹر فاؤ نے بلائنڈنس کنٹرول پروگرام کو شامل کیا، کیونکہ یہ بھی ایک کمیونٹی کا مسئلہ ہے۔ لوگ جو ہے جو کیٹریکٹ ہو جاتا ہے اور دیر سے علاج کرتے ہیں، اور پھر اس سے بلائنڈنس ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور جو ایک چیز جڑی ہوئی ہے لیپروسی کے ساتھ، وہ یہ ہے وہ ڈسیبلٹی، جو معذوری، کیونکہ یہ معذور بھی کرتی ہے یہ بیماری لوگ۔ تو اس کے علاوہ ایک اور
ہمارے پاس طبقہ ہے جو عام دوسری بیماریوں کی وجہ سے معذوری کا شکار ہے، تو ڈاکٹر فاؤ نے اس کو بھی اس کے اندر شامل کیا۔ ڈاکٹر روتھ فاؤ زندگی کے آخری ایام تک انسانیت کی خدمت کرتی رہیں۔ اپنے انتقال سے 1 سال قبل 2016 میں انہوں نے بچوں کی پیدائش، ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے منفرد پروگرام کا آغاز بھی کیا۔ 10 اگست 2017 کو انسانیت کی خدمت کرنے والی ڈاکٹر روتھ فاؤ انتقال کر گئیں۔ قوم کی مسیحا کی موت پر پوری قوم افسردہ دکھائی دی۔ حکومت نے انہیں مکمل سرکاری اعزازات کے ساتھ سپرد خاک کیا۔ ڈاکٹر روتھ فاؤ کی آخری رسومات کراچی کے تاریخی سینٹ پیٹرک چرچ میں ادا کی گئیں، جس میں اعلیٰ سرکاری شخصیات سمیت عسکری قیادت نے بھی شرکت کی، جبکہ عوام کی کثیر تعداد نے بھی اپنے محسن کی آخری رسومات میں شرکت کی۔ ڈاکٹر روتھ فاؤ کو کراچی کے تاریخی گورا قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ گورا قبرستان میں ڈاکٹر روتھ فاؤ کی قبر سادہ طریقے سے بنائی گئی ہے، تاہم اس قبر کو پاکستان کی پہلی ڈیجیٹل قبر کا اعزاز حاصل ہے۔ ان کی موت کے بعد کراچی کے معروف سرکاری ہسپتال سول ہسپتال کا نام سرکاری سطح پر ڈاکٹر روتھ فاؤ ہسپتال کر دیا گیا۔